گائز کیسے ہیں آپ کی محبتوں نے ایک تمنا کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. ایک آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے ججمنٹ دی جس کے نتیجے میں 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم صادر ہوا. تو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے آج ایک ریزولوشن بھی پاس کی جس میں انہوں نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو ٹوٹلی رد کر دیا ہے اس ریزولوشن نے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ ریویو پٹیشن میں جائے, اس ججمنٹ کو چیلنج کرے. دوسرا آپشن جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہا تھا کہ یہ بینچ کے تینوں معزز جو جج صاحبان ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ باقاعدہ طور پر ججز کو بلائے اور ان سے پارلیمنٹ میں کویسچن کیا جائے. تو اس وقت ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے اور آئین میں ایسا کوئی شک موجود نہیں ہے جس کی روح سے آپ ججز کو سمن کریں اور ججز آ کے پارلیمنٹ میں جواب دیں. تو اس کا مطلب تیسرا آپشن ختم ہو گیا. دوسرا جو آپشن ہے جو کہ اس میں کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ وہ تینوں جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے. اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی کہ وہ انکلائنڈ ہیں ججز ٹوورڈز پی ٹی آئی, اور پھر اور بھی بات ہوئی کہ ایک غیر آئینی فیصلہ کیا. اس میں انہوں نے بتایا کہ غیر آئینی فیصلہ کس طریقے سے کہ پنجاب میں ہی کیوں 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, کے پی کے میں کیوں نہیں 90 دن میں. کیا آئین وہاں کے پی کے میں نہیں اس چیز کو باؤنڈ کرتا کہ وہاں پر بھی 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں. تو یہ ایک متنازع ججمنٹ اور ججمنٹ کے اندر باتیں جو ہے وہ متنازع ہیں. تو لیکن اس میں جو انفارمیشن ہے جناب جو نون لیگ کے جو تھے ایڈوکیٹ صاحب اکرم شیخ صاحب, انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے, گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا ہے کہ یہ ریفرنس والا کام نہ کریں. یہ آلریڈی جو پریسیڈنٹ پہلے بھی ایسا 2-3 دفعہ ہوا ہے جس میں ریفرنس گورنمنٹ نے بھیجا تو وہاں پر پھر کافی سبکی ہوئی اور اس کو مناسب نہیں سمجھا گیا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے افتخار محمد چودھری صاحب کو معزول کیا گیا تھا تو ایک بہت بڑی موومنٹ کا لائر موومنٹ کی شکل وہ اختیار کر گئی تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دفعہ پھر لائر موومنٹ سٹارٹ ہو جائے, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک جو وکلا صاحبان ہیں وہ بار اینڈ بینچ کا ایک ایسا تعلق ہے, رشتہ ہے کہ آپس میں جو مرضی اختلافات کرتے رہیں, لیکن جب باہر سے کوئی بندہ آ کر کسی کو کویسچن مارک کرے اور انگلی اٹھائے تو پھر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اکرم شیخ صاحب کے نزدیک یہ ایسا اپریہنشن تھا. تو اب آ جا کر بات وہی بچتی ہے کہ ریویو پٹیشن فائل کی جائے. تو اب میرا خیال ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ بالکل سنجیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ججمنٹ ہی نہیں مان رہے. اگر ریویو میں جائیں گے تو اس کا مطلب آپ نے ججمنٹ کو تسلیم کر لیا. اب اس میں ایک اور اس ججمنٹ میں ایک اور بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ 21 ارب روپیہ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کرنا ہے وزارت خزانہ نے. اب وہ 21 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ اب اس کے لیے پارلیمنٹ سے ایک فنانس بل پاس کرانا پڑے گا. تو اگر وہ فنانس بل جو ہے وہ پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا تو پھر کیا ہوگا, وہ ایک نئی ایک وہاں پر بحث شروع ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے نتیجے میں جو اس میں کئی لیکوناز ہیں, کئی فقدان ہیں. تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں لیکونہ ہے کہ وہ 21 ارب روپیہ 10 اپریل تک
وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کرنا. اوپر سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا اور انہوں نے مشاورت کی اور انہوں نے کیٹاگوریکلی اس چیز کو کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح ہے، تو ہم نہ سیکورٹی کے لیے کسی کو خط لکھیں گے اور نہ جو رقم ملنی ہے اس کے لیے وزارت خزانہ سے کوئی خط و کتابت ہوگی، چونکہ وہ سپریم کورٹ نے کیٹاگوریکلی تمام محکموں کو، تمام اداروں کو الگ الگ سے حکم جاری کر دیا ہے. تو لہٰذا وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہی نہیں فرض، باقی اداروں پر بھی ویسے ہی منوان ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اگر ریویو پٹیشن میں نہیں جاتے. تو یہ جو کنفلکٹ ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ تمام پاکستان کی قوم دعا گو ہو، دعا کرے کہ یہ کہیں کوئی ایسا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے اس کی طرف ہم نہ چلے جائیں، کیونکہ وہ پھر ہمارے لیے، ہم اس وقت چونکہ معاشی مسائل سے دوچار ہیں تو پھر ہمیں انٹرنیشنلی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. میری باتوں کو پازیٹیو لیں اور اس کو اچھی ویڈیو لگے سپریڈ کریں اور اس پر کمنٹ کریں، ہم مزید بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.